عزیز اللہ مروت، ان کے 2 بتیجوں کی شادی تھی تو انہوں نے 600 کارڈ بنوائے اور وہ غریب معذور ریڑی بان میں تقسیم کیے، ان کو اپنے بتیجوں کے ولیمے میں انوائٹ کیا، پھر ان کو 7000 کا راشن بھی ساتھ دیا۔ پہلے تو رشتہ دار بھی خفا تھے، علاقے کے معززین بھی خفا تھے، بتیجے بھی خفا تھے۔ جب ان کی خوشی دیکھی تو سارے لوگ اش اش کر اٹھے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا، اتنا بڑا کام آپ نے کر دیا سر؟ تو اصل میں یہ ہوا کہ لکی مروت میں بہت غریب لوگ رہتے ہیں، مفلوق الحال ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ پسماندگی ہے، لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں، بے روزگاری ہے وہاں پہ۔ تو جب میرے بتیجوں کا ولیمہ طے ہو گیا، وقاص خان اور شمون خان کا، تو میں سوچنے لگا، اور میرے بھائیوں نے فیصلہ بھی کیا تھا کہ ہم اس کو شہر نشان طریقے سے منائیں گے، بوفا سسٹم کریں گے۔ 6 کنال زمین انہوں نے آلریڈی بنائی بھی تھی کہ اس میں بڑے شامیانے لگائیں گے۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا کہ جی یہ چیز تو اچھی نہیں لگ رہی، ایک طرف غربت ہے، ایک طرف افلاس ہے، لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، ان کو روٹی نہیں مل رہی، اور دوسری طرف ہم 50-60 لاکھ روپے لگائیں گے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا جائے؟ میں نے کہا کہ جی ظاہری بات ہے، اگر ہم بجائے اس کے کہ اپنے دوستوں کو بلائیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں، آفیسرز کو بلائیں، کیونکہ وہاں پہ ہماری ایک حیثیت ہے، تو اس کے بجائے ہم غریبوں کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ بازار میں جو غریب ہیں، جو کلی ہیں، جو مانگنے والے ہیں، یا جو ہتھ ریڑی والے ہیں، یا گدا گاڑی والے ہیں، یا چابڑی فروش ہیں، ہم ان کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ پھر والد صاحب میرے مان گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی تجویز ہے، ہم ولیمے پہ بھی انہی کو بلاتے ہیں۔ 600 بندوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا اور ان کو فوڈ پیکج، تاکہ اس کے 15-20 دن کا کھانے کا بندوبست کیا جا سکے، وہ بھی ہم نے بنائی۔ تو والد صاحب مان گئے۔ پھر بھائیوں کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے بھائیوں کو فون کیا کہ جی عزیز اللہ کا تو یہ سوچ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پہلے تو وہ بالکل پزل ہو گئے کہ جی یہ کیا ماجرا ہے، میں بڑا بھی ہوں گھر کا، تو وہ میری بات کو ٹال بھی نہیں سکتے تھے۔ تو میرے بھائی نے مجھے فون کیا کہ آپ پشاور آ جائیں، وہاں پہ والد صاحب اور سب بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ تو جب میں پشاور گیا اور میں نے یہ ساری بات ان کو بتائی، تو وہ بھی اس بات پہ حیران ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی تجویز ہے کہ ہم یہ شادی غریبوں کی شادی بنائیں گے، ان کو کھانا بھی کھلائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فوڈ پیکج بھی دیں گے۔ تو اس کے بعد جب گھر والوں کو پتہ چلا، ماں نے ڈانٹ پلائی کہ جی یہ تم کیا کر رہے ہو، اور گھر کی جو دوسری عورتیں تھی وہ بھی یہ کہہ رہی تھی اگر اس کا اپنا بیٹا ہوتا تو یہ کبھی ایسا نہ کرتا، لیکن ہمارے بیٹوں پہ ابھی وہ تجربے کر رہا ہے۔ بہرحال رات کو وہ سب مل بیٹھ گئے گھر میں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر والدہ صاحب نے مجھے فون کیا کہ جی میں نے آپ کو ڈانٹا بھی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن میں آپ کے سوچ کو سلام پیش کرتی ہوں، اور آپ نے جو کچھ سوچا ہے انشاءاللہ ہم اسی طرح ہی کریں گے۔ میرا بھی حوصلہ بڑھا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے کسی بھائی نے کسی بھی دوست کو فون نہیں کیا، نہیں بلایا، نہ کسی بڑے آفیسر کو ہم نے بلایا، یا علاقے کی کسی مشر کو ہم نے بلایا، یا مالدار بندے کو بلایا۔ ہم نے صرف ان غریبوں کو ٹارگٹ کیا۔ یہی 600 بندے آئے، ہم نے انہی کو شادی کارڈ دیا، اس کے علاوہ ہم نے کسی کو بھی شادی کارڈ نہیں دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے ان کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد ان کو یہ فوڈ پیکیجز حوالے کیے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ قبولیت ہی ہے کہ یہ لوگوں میں اب بہت زیادہ پسند بھی کی جانے لگی ہے۔ عزیز اللہ خان صاحب، آپ خود میئر ہیں لکی مروت سے، مجھے یہ بتائیں کہ لوگ تو کہتے ہیں جی کسی بڑے کی شادی ہے، بڑی دھوم دھام سے ہوگی، ہم جائیں گے، بڑے پولیٹیکل لوگ آئیں گے، اس کے بعد افسران آئیں گے، بیوروکریٹس آئیں گے، ACDC وغیرہ آئیں گے، تو کیسا اتفاق تھا سر؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جی غریبوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے، تو دیکھیں یہ عہدے جو ہوتے ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں۔ فرسٹ چیز جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ AC کے ساتھ بھی آپ کے تعلق بنے گا، DC کے ساتھ بھی آپ کا تعلق بنے گا، سیکٹریز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق بنے گا۔
جب تک اللہ راضی نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور مخلوق کی خدمت کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنے ریلیٹیوز کو بتایا کہ ہم آپ کو شادی پہ نہیں بلا رہے، واقعی ان اپنے ریلیٹیوز اور رشتہ داروں کو، محلے والوں کو بھی نہیں بلایا آپ نے اس ولیمے پہ؟ محلے والے تو اس میں بالکل شریک تھے، ریلیٹیوز بھی جو غریب تھے انہوں کو ہم نے شریک کیا، لیکن پہلے تو ان کو ایک عجیب سی یہ بات لگ رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ایک پریزیڈنٹ نہیں تھا، تو ان کو یہ بات بالکل عجیب لگ رہی تھی۔ لیکن جب شادی گزر گئی اور لوگوں کے چہروں پہ انہوں نے خوشی دیکھی، جو غریب لوگ تھے، جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، جو معاشرے میں ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا تھا، نہ شادی پہ بلاتے ہیں، نہ معاشرے میں کوئی مقام دیتے ہیں، تو جب ان کی خوشی دیکھی تو سارے لوگ اش کر اٹھے، جو پرائے تھے یا جو رشتہ دار تھے یا جو علاقے کے معززین تھے یا جو بھی بندہ تھا، سب اس پہ اش کر اٹھے، اور انہوں نے اس سے ایک عبرت بھی حاصل کی۔ عزیز اللہ خان صاحب، آپ پختون ہیں، اور دیکھا جائے جو پختونوں کی شادیاں ہوتی ہیں بڑے دور دراز سے اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، تو جب آپ نے رشتہ داروں کو نہیں بلایا، 2 شادیاں گٹھی تھی بھتیجوں کی، ان کی کیا فیڈ بیک تھے سر؟ اور بھتیجے بھی خوش تھے اس آپ کے اقدام سے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، پہلے تو رشتہ دار بھی خفا تھے، علاقے کے معززین بھی خفا تھے، آفیسرز بھی خفا تھے، اپنے بھتیجے بھی اتنے وہ نہیں تھے، ان کو خوشی نہیں تھی، وہ تو بالکل خفا تھے۔ گھر والے عورتیں جو تھی وہ بھی نروس تھی، وہ خود بھی اس بات پہ راضی نہیں تھی، لیکن جب یہ بات ہائی لائٹ ہو گئی، یہ چینلز پہ چلا اور مختلف لوگوں نے اس کی ایز اے پریسیڈنٹ وہ کرنا شروع کر دیا، تو آپ یقین جانیں سب لوگ ابھی خوش ہیں، مجھے فونیں کر رہے ہیں، بیرون ملک سے بھی فونیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ جو رشتہ دار ہیں وہ بھی اب خوش ہیں، جو علاقے کے معززین ہیں وہ بھی مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، جو سول سرونٹ ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ایون سیکٹریز لیول کے خلق جو لوگ ہیں وہ مجھے فون کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی پریسیڈنٹ جو ہے وہ بنائی ہے۔ تو ظاہری بات ہے پہلے وہ نہ خوش تھے، لیکن اب وہ بہت خوش ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے غریب لوگوں میں کارڈ تقسیم کیے، کلی حضرات یا ریڑی بان، ان کو جب آپ نے کارڈ دیے تو یہ وہ سارے لوگ آپ کے ولیمے میں آ گئے، ان کو کھانا کیا کیا کھلایا، اور آفٹر دیٹ آپ نے ان کو کیا کیا چیزیں دی، راشن کیا تقسیم کیا، اور کتنے لوگوں میں کیا آپ نے سر؟ ظاہری بات ہے جب ہم نے 600 کارڈ تقسیم کیے تو یہ 600 بندوں نے تو آنا تھا، وہ چونکہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے اور وہاں کے علاقے کے میئر کے شادی میں وہ آ رہے تھے، تو وہ آ گئے، ہم نے ان کو چاول کھلائے اور اس کے علاوہ ان کے لیے روٹی کا بندوبست کیا تھا، تو وہ انہوں نے کھانے کے بعد ان کو 600 فوڈ پیکج ان میں تقسیم کیے، اور ایک فوڈ پیکج کی قیمت جو تھی وہ 6,000 سے 6,500 تک تھی۔ تو ظاہری بات ہے وہ آئے بھی اور ان کو ہم نے کھانا بھی کھلایا اور اس کے بعد ان کو فوڈ پیکیجز بھی دیے، تو ان کی خوشی جو تھی وہ دیدنی تھی، یعنی ان کے چہروں پہ جو ایک عجیب قسم کی چمک تھی اور وہ خوش ہو رہے تھے، اور ان کے میں بالکل وہ بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں کہ اس وقت ان کو کتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ 500 یتیم جو ہیں وہ میں نے اڈاپٹ کیے ہیں مختلف آرگنائزیشن سے، جن کو لباس بھی مل رہا ہے، جن کو 2 وقت کی روٹی کے لیے فوڈ پیکیجز ہر دوسرے مہینے 15,000 روپے کا مل رہا ہے، ان کی اسکول فیس بھی ہم بھرتے ہیں، اس کے علاوہ 3 لاکھ روپے تک جو ان کا میڈیکل بل ہوتا ہے وہ بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ تو جو مخیر حضرات ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جو اس معاشرے کے اپر لیول کے لوگ ہیں، تو میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ خدا را آپ جو عشرت کرتے ہیں اس کو عارضی طور پر چھوڑ دیں، اور یہ جو غریب لوگ ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، تو آپ ان کو ٹارگٹ کریں، اور یہ رمضان بھی ہے تو اس رمضان میں بھی آپ ان کے ساتھ مدد کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں امن قائم ہوگا، معاشرے میں محبت قائم ہوگی، اور یہ جو غریب لوگ ہیں یہ مالدار لوگوں کے ساتھ محبت کرنے لگیں گے۔